بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ اسلام میں قتل صرف 3 وجوہات کی بنا پر جائز ہے، وہ بھی قتل کرنا ریاستی اداروں کا حق ہے۔ عام انسان کسی بھی حال میں قتل نہیں کر سکتا کسی کا۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ قصاص، یعنی مزید لوگوں کو قتل ہونے سے بچانا، اس لیے آپ کسی شخص کو قتل کر سکتے ہیں تو وہ ریاست کر سکتی ہے، آپ خود یہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرا ہے ارتاد، یعنی کوئی شخص اگر پہلے اسلام لے کر آیا پھر وہ مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے پھر گیا، تو اس کو قتل کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، وہ بھی ریاست کرے گی، آپ نہیں کریں گے۔ تیسری وجہ ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنا، وہ بھی ریاست اس کا قتل کرے گی، آپ نہیں کریں گے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں پہلے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں قتل کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس قتل کو غیرت کے نام پر سیدھی سیدھی بغیرتی کہا جا سکتا ہے۔ بس پہلی بات تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پسند کی شادی کرنا کب سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کہ اس کی سزا قتل بن گئی ہے۔ وہ یہ سزا کس نے مقرر کی ہے؟ یہ سزا کہ جو شخص لڑکا اور لڑکی اپنی پسند کی شادی کریں گے تو ان کی سزا قتل ہوگی، یہ کس نے بنائی ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں یہ اکثر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ وہاں کے جو پڑھے لکھے، ان کے حساب سے جو پڑھے لکھے جو وڈیرے ہیں ان کے، تو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جب کوئی لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی کی شادی کرتے ہیں تو ان کو قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اس لڑکی کے آخری جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میں نے نکاح کیا ہے، میں نے زنا نہیں کیا۔ یہ بغیرت قسم کے درندے کیا انسانیت سکھائیں گے یا کیا انسانیت کو دعوت دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو دعوت پر بلایا گھر میں، تو انہیں بلا کر کھلے میدان میں لے کر کے جہاں ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کو گولیاں مارنی ہیں، تو کتنے دکھ اور درد کی بات ہے۔ اتنا افسوس ہوا ہے جب سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ کیسے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو کھلے میدان میں لے جا کر گولیاں مار دی ہیں، جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی نہیں ہے، جس کا حق مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کچھ چیزیں ہیں جن کا حق اللہ تعالیٰ نے والدین کو دیا ہے، تو ان کو ان کا استعمال کرنا حق ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حق اللہ تعالیٰ نے والدین کو دیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں کہ یہ کام آپ کا ہے یا آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے نہیں کیا تو آپ کو سزا ہوگی۔ تو اس کام کا ٹھیکہ پتہ نہیں کدھر سے یہ لے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی گئی یا ہماری مرضی کے مطابق نہیں کیا تو اب ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ان کی ایسی کی تیسی۔ بالکل یہی کیا نا انہوں نے، کہ انہوں نے کہا انہوں نے اپنی مرضی کی شادی کی ہے، والدین نے لڑکی کو بھی کہا کہ ہم نے ادھر نہیں کرنی، اس نے کہا نہیں میں نے ادھر ہی کرنی ہے، تو لڑکے نے بھی اپنی مرضی کی شادی کر لی۔ اب اس میں اس کے گھر والوں کی ایسی غیرت جاگی تو انہیں لگا کہ ہماری توہین ہو گئی ہے، اب ہم ان دونوں کو قتل ہی کریں گے، ان کو جان سے ماریں گے۔ جو حق اللہ تعالیٰ نے والدین کو نہیں دیا، وہ حق والدین کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک بے گناہ انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، تو یہاں 2 بے گناہ انسان کو بلا وجہ قتل کیا گیا ہے، کیا یہ پوری انسانیت کا قتل نہیں ہے؟ اب ریاستی اداروں سے میری گزارش ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور ان کو بھی ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ ان کو بھی اسی میدان میں لے جا کر پورے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے ان کے سروں میں بھی ایسے گولیاں ماری جائیں جیسے اس عورت کو انہوں نے 9 گولیاں ماری ہیں، اور جو لڑکا تھا اس کو ڈبل گولیاں ماری ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے سب سے زیادہ کہ یہ چیزیں، یہ کام جو ہے وہ اسلام کے نام پر کی جاتے ہیں۔ جو بہت زیادہ خود کو مذہبی سمجھتا ہے، جو خود کو بڑا دیندار سمجھتا ہے، وہ یہ ان کاموں میں سب سے آگے ہوتا ہے، اس کی غیرت سب سے پہلے جاگتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے درندے اور کیسے ظالم لوگ ہیں کہ یہ اپنی ہی بیٹی اپنے ہی بیٹے کو میدان میں لے جا کر سب کے سامنے گولی مار رہے ہیں کہ یہ بغیرت ہے، ہم اس لیے ان کو گولی مار۔ اصل میں بغیرت وہ نہیں ہے، اصل میں بغیرت ان کے ماں باپ ہیں جو سب سے بڑے کمینے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے سروں میں گولیاں لگنی چاہیے نا، تاکہ وہ اس دنیا سے مریں، اس دنیا سے جائیں تو اس دنیا میں کوئی اچھے لوگ بچ جائیں پیچھے، یا اچھے لوگ پیدا ہوں بعد میں۔ ان کے بغیرت ماں باپ نے اچھی اولاد پیدا نہیں کی نا، تو اس لیے ان کو یہ تکلیف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔